السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یثرب میں تبلیغ اسلام کے نتیجے میں دعوت حق قبول کر لی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں اہل عرب کے چوٹی کے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ پرجوش اور ولولہ انگیز شاعری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی شاعری دین اسلام کے لیے وقف ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مدینے کے مشہور قبیلے بنو خزرج سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنی عدم موجودگی میں آپ کو اہل مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دعوت دین میں بہت سرگرم تھے۔ انصار کے بہت سے لوگ آپ کی دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں ایمان لائے، جن میں سیدنا ابو دردہ جیسے جلیل القدر لوگ بھی شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے دعوتی اجتماعات کو ایسے اجتماعات قرار دیا کہ جن پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مختلف قبائل کے سربراہان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو اپنے خوبصورت استقبالیہ اشعار کے ذریعے مہمانوں پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ دیگر رؤسائے شہر کی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب کی شرف میزبانی کا اعزاز انہیں بھی حاصل ہو، لیکن یہ اعزاز تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے پہلے گھر مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اینٹیں اور گارا ڈھو رہے تھے۔ شاہ مدینہ کا رخ انور خوشی سے گلنار ہے، اور زبان مبارک پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر ہے: اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر، یعنی اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی جوش و خروش کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار دہرا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ کی طویل جد و جہد، سخت ترین آزمائش اور بے انتہا ظلم و ابتلا کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ صحابہ کرام کے چہرے خوشی اور مسرت سے دمک رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ ان کے اشعار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے لبوں سے ادا ہو کر رہتی دنیا کے لیے امر ہو رہے تھے۔ آج ابن رواحہ کے یہ اشعار سیرت کی کتابوں کی زینت ہیں۔ 3 صحابہ کرام حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دربار رسالت میں اشعار کہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے تھے کہ ابن رواحہ کے اشعار کفار پر تیر و نشتر کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ الشعراء کی یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟
تو یہ تینوں حضرات اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ڈرتے، کامتے، روتے پیٹتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم سے سخت ناراض ہے، اس نے ہماری مذمت میں آیات نازل فرما دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مگر اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے نکلے ہر لفظ کو حکم کا درجہ دیتے اور ان کی اطاعت ہر چیز پر مقدم رکھتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے کچھ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے پر تھے، ابھی مسجد کے اندر نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو ایک قدم بھی آگے بڑھائے بغیر فوراً اسی جگہ بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے ابن رواحہ، اللہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے کو مزید پروان چڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر سے جنگ موتا تک تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ سویق میں جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رواحہ کو 30 مجاہدین کے ساتھ اسیر بن عوام کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوے میں روانگی کے وقت سب سے آگے ہوتے، لیکن جب محاذ سے واپسی ہوتی تو سب سے پیچھے رہ جاتے۔ 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو بہت سا مال غنیمت، زرعی زمینیں، کھیت کھلیان اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے تمام مالی وسائل کا تخمینہ لگانے کی ذمہ داری حضرت ابن رواحہ کو سونپی، جو انہوں نے باحسن طریقے سے سر انجام دی۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد بنا کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، جنہیں وادی بلقاء پر مامور قیصر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے شدید رنج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 3000 مجاہدین کا لشکر اس علاقے میں فوج کشی کے لیے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر لشکر کی قیادت کریں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر لشکر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنا امیر خود منتخب کر لیں۔ مسلمانوں کا لشکر شام کے علاقے معان پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم خود بلقاء کے علاقے میں 1,00,000 رومیوں کے لشکر اور کثیر سامان حرب کے ساتھ اسلامی لشکر کا منتظر ہے۔ مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کسی لشکر جرار سے اس دور دراز سرزمین پر اچانک ایک بڑی جنگ لڑنی پڑے گی۔ چنانچہ وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ کہاں 3000 کا بے سر و سامانی کی حالت میں ایک چھوٹا لشکر
اور کہاں جنگی سازو سامان سے لیس 1,00,000 زرہ پوشوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کے بارے میں لکھ بھیجیں تاکہ مدینے سے کمک آ جائے یا جو بھی حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور قوت ایمانی سے لبریز ایک ولولہ انگیز پرجوش تقریر کر کے مجاہدین کا لہو گرما دیا۔ انہوں نے للکارتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو یہی تو وہ شہادت ہے جس کی طلب میں تم سب نکلے ہو۔ تمہارا مطلوب و مقصود تو راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنا ہے۔ تمہاری منزل تو شہادت ہے۔ یاد رکھو، دشمن سے ہماری جنگ تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں، بلکہ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور 2 عظیم کامیابیوں میں سے ایک کامیابی کو اپنے سینے سے لگا لو۔ یا تو ہم غالب رہیں گے یا شہادت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجوش تقریر نے مجاہدین کے شوق شہادت کو مزید بھڑکا دیا، اور پھر اہل ارض و سما نے ایک محیر العقول منظر دیکھا کہ 3,000 سرفروشان اسلام زنگ آلود تلواروں سے رومیوں کے جدید جنگی سازو سامان سے لیس 1,00,000 ٹڈی دل کا طوفانی مقابلہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم لے کر آگے بڑھے اور بے جگری سے لڑے، لیکن شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو آپ 90 زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں پرچم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے رجزیہ اشعار پڑھتے آگے بڑھے۔ چاچا زاد بھائی ایک گوشت لگی ہڈی لے کر آیا اور بولا، اس کے ذریعے پیٹھ کو مضبوط کر لو۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر منتخب کر لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ موتا کے پہلے روز ہی وحی کے ذریعے اللہ نے اس جنگ کے آنے والے حالات سے مطلع فرما دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اسلام کے لیے قربانی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر مر مٹنے کی داستان آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دوستو، اگر آج ہم بھی دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں، تو ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ہمیں بھی ایسے ہی اعمال کرنے ہوں گے اور ایسے ہی زندگیاں گزارنی ہوں گی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگیاں گزاری۔ وہ بھی بال بچے اور اولاد والے تھے، لیکن انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مقدم رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی سنواری اور آخرت بھی سنواری۔ آج اگر ہم اپنی دنیا کو سنوارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو نظر انداز کر دیں گے تو ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، تابعین کی زندگی کو پڑھیں، اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ کے قصے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور اخلاق پر مبنی واقعات بچوں کو بھی سنائیں۔ تو دوستو، یہ سلسلہ اس چینل پر شروع کیا گیا ہے، امید کرتا ہوں آپ اس سلسلے کو پسند کریں گے
اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔